अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 85 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आराफ, आयत 59 से आयत 87 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसको सीख लिया तो उसने गोया नबूवत का अपने दोनों पहलुओं के दरमियान ले लिया। ठीक है, यानी जिसने ना कुरान मजीद पढ़ना और उसको समझना सीख लिया और फिर उसने गोया ऐसा हो गया कि उसने नबूवत को अपने दोनों पहलुओं के दरमियान ले लिया। अलबत्ता उस पर बस क्या होता है, वही का नुज़ूल नहीं होता है। आप देखिए कि ये जो कुरान मजीद है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दोनों क्या है, वही जली है और वही ख़फ़ी है। तो जो कोई भी इसको हासिल करता है तो एक ही बहुत बड़ा उसके लिए दर्जात होता है। बस उसके ऊपर ना वही का नुज़ूल नहीं होता, बाकी क्या है, उसके दर्जात की बुलंदी होती चली जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इस पढ़ने पढ़ाने को और सीखने सिखाने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब की बुलंदी का बायस बना दे और हम सब के वालिदैन के दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे। अल्लाह तबारक ताला हम सब के वालिदैन को क़यामत के दिन उनको नूर के ताज से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। 79 आयत देखिए, आयत नंबर 59। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं है। यकीनन मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तो यहाँ से आयत नंबर 59 से और 79 तक, और 79 क्या तकरीबन कि यहाँ से लेके जितना भी पारा मुकम्मल होगा हम लोगों का, वहाँ तक की ख़ास जो कौमें हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आयत नंबर 59 टू 93 तक की टोटल 6 कौम यानी कि 6 कौमों की दास्तान बताई गई है। तो 6 कौमों की दास्तान यहाँ आई है, उनकी तरफ जो रसूल भेजे गए उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ आयत नंबर 59 टू 64 तक की नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताया गया है। नूह अलैहिस्सलाम दरअसल क्या थे, वो पहले रसूल और पहले नबी थे, तो इसीलिए उनका जिक्र पहले है। यहाँ से नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है। तो मुसलसल यहाँ से लेके आयत नंबर 93 तक की मुसलसल जो 6 रसूलों का हमें जिक्र मिलेगा। वो सबसे पहले कौन से रसूल हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुसलसल आपको जिक्र मिलेगा। तो दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ मुसलसल 6 जो रसूल हैं, 6 अम्बिया हैं, और फिर उनके कौम को क्यों लेकर आए, इसका मकसद दरअसल क्या है। कुफ़ार कुरैश को मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह की तरफ बुलाया गया है। ठीक है, उनके सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी आयत नाजिल फरमाई ताकि वो इबरत हासिल करे। पिछली जो कौमें जो गुजर चुके हैं, जब उनके रसूलों ने उनको बुलाया और वो उन्होंने अपने रसूल की बात नहीं मानी, उनका इनकार किया, तो उनका जो अंजाम हुआ, तो उनके बारे में जब बताया गया कि कौम कुरैश जो कुफ़ार कुरैश है ना, वो इस काम से बच सके, ताकि वो पिछले जो अक़वाम है उनको बताना मकसूद इसीलिए ताकि ये कुफ़ार कुरैश अपनी इस्लाह कर ले, जिनकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था। ठीक है, तो जिस तरह पिछले अम्बिया किराम आए, तो जिन लोगों ने उनकी दावत को कबूल किया और अल्लाह ने उन्हें निजात दी और काफिरों को हलाक कर दिया। अब अगर कुफ़ार कुरैश अगर ईमान ले आएंगे और अल्लाह की तरफ आ जाएंगे, यानी कि तौहीद पर आ जाएंगे और शिर्क बिल्लाह से बच जाएंगे, तो वो क्या होंगे, आखिरत में अल्लाह की जज़ा का और जो इनामात के वो हकदार बन जाएंगे। वरना वो क्या होंगे, यहाँ पर ही दुनिया में ही ऐसे लोग हलाक कर दिए जाएंगे जो अपने रसूल की बात नहीं मानेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला तुमको तुम्हारी इस बात की कोई परवाह नहीं ना, कि अगर तुम ईमान नहीं लाते हो, अमल नहीं करते हो, तो अगर तुम हलाक कर दिए जाओगे, तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो
इन आयतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है, ठीक है? तो नूह अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी और रसूल थे, ठीक है? तो गौर से सुन लीजिए, नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी और रसूल थे, जो एक मुशरिक कौम, उनकी जो मुशरिक कौम है ना, उस तरफ वो भेजे गए थे। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें सबसे पहले उन्हीं को ही यहाँ पे किस्सा बयान किया, ठीक है? सबसे पहले जो किस्सा यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो वाक़या शुरू हो रहा है, वो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है, वो तकरीबन 2800 से 3800 कब्ल मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है? 2800 से 3800 कब्ल मसीह बिफोर क्राइस्ट है। बाकी वल्लाहु आलम, जो तफसीरी रिवायत से ये मिलती है इल्म। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1000 साल का वक्फा है, फासला है, जिसे 10 पुश्त भी कहते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कुछ पहले तक तमाम लोग इस्लाम पर ही कायम चले आ रहे थे, यानी सब तौहीद पर ही थे। फिर सबसे पहले जो तौहीद से लोग फिर गए, शिर्क पे आ गए, तो इस तरह हुआ कि उस कौम के जो सालेहीन अच्छे नेक लोग थे, जब वो लोग फौत हो गए, ठीक है? जब वो लोग फौत हो गए तो उनके जो अकीदतमंद यानी बिलीवर्स ने उनकी जो है ना मस्जिदें बनाई, इबादत खाने बनाए और कायम कर दिए, यानी कि उनकी ही कब्रों पर उन्होंने मस्जिदें बनाई, इबादत खाने कायम कर दिए और फिर उनकी तस्वीरें भी वहीं सजा दी, लटका दी। मकसद उनका ये था कि इस तरह वो उनकी याद से क्या करेंगे, अल्लाह को भी याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। वो कहते थे कि इतने अच्छे नेक लोग दुनिया से चले गए, तो चलो हम इनकी तस्वीरें लगाते हैं, जब इनकी तस्वीरें हम देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा, क्योंकि हमें भी अल्लाह का जिक्र करना है। तो इस नीयत से उन्होंने वो तस्वीरें बनाई और लटकाई, ताकि वो अल्लाह का जिक्र कर सके। जिक्र इलाही में उनको क्या है, उनके जैसा इख्तियार करना था रवैया। लेकिन फिर वही है ना, शैतान तो पीछे लगा हुआ है। तो जब कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने उन तस्वीरों के मुजस्समे भी बना डाले, यानी कि जो जिन्होंने तस्वीरें बनाई थी, जब वो लोग फौत हो गए होंगे या उन्होंने ही, वल्लाहु आलम। तो हुआ ये कि जब वो तस्वीरें की कुछ अरसे के बाद ना, 40 50 60 साल के बाद दीमक खा जाती है लकड़ियों को या तस्वीरों को चट कर जाते हैं कीड़े मकोड़े। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनकी नस्ल ने, कि उनके जो लोग थे उन्होंने मुजस्समे बनाए, यानी कि स्टैचूज बना दिए उन्हीं तस्वीरों के। और फिर जब कुछ और अरसा गुजरा, यानी कुछ और टाइम गुजरा, तो बाद में ये मुजस्समे क्या हुए, बुतों की शक्ल इख्तियार कर गए और उनकी क्या होने लगी, इबादत शुरू हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गई। और कौम नूह के ये सालेहीन जो थे ना, दरअसल ये कौन लोग थे, ये वद थे, सुआ थे, याऊक थे, यगूस थे और नस्र थे। ये जो नेक लोग थे, इनके क्या हो गए, माबूद बना दिए गए, इनकी इबादत लोग करने लग गए। इन हालात में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बना कर भेजा, जिन्होंने 950 साल तबलीग का काम किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 100 साल नहीं, 500 साल नहीं, 950 साल, सबसे ज़्यादा वक्त तक की नूह अलैहिस्सलाम ने काम किया तबलीग का। 950 साल तबलीग का काम किया। लेकिन थोड़े से लोगों के सिवा किसी ने भी नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का ना कुछ असर कबूल नहीं किया, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का कोई असर उन पे ना हुआ। आखिर में ईमान वाले के सिवा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको गर्क कर दिया। तो इस आयत में यहाँ पे बतलाया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ से शुरू हो रहा है। तो तो नूह अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे दावत दी है कि ए मेरी कौम ना, तुम क्या करो, ए मेरी कौम तुम क्या करो, तुम ईमान ले आओ और मेरी कौम के लोगों अल्लाह की सिर्फ इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ही तुम्हारा माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। और अल्लाह के जो अजाब है ना, यानी क़यामत के दिन से, और अल्लाह के अजाब से तुम डरो, और मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ। इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया। आयत देखिए, आयत 60। उनकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें खुली हुई गुमराही में पड़ा देख रहे हैं। यानी कि जो कौम के जो बड़े बड़े लोग थे, हाई लेवल के जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े जो आला हस्तियां होती हैं, हर कौम हर माशरे में वो हस्तियां होती हैं। तो उनको उन्हीं लोगों ने कहा कि यूं सलाम से कि हम तो तुमको खुली हुई गुमराही में देख रहे हैं। उनका मतलब ये था कि कि तुम इतने सारे माबूदों का इनकार करके सिर्फ और सिर्फ एक माबूद को पुकार रहे हो। दरअसल क्या है, यही खुली हुई गुमराही है। दरअसल शिर्क जो है ना, इंसान की अकल को ख़त्म कर देता है, उसका शऊर ख़त्म कर देता है। और इंसान को शिर्क की हालत में दरअसल क्या हो जाता है, इंसान को जो हिदायत होती है ना, वो गुमराही नज़र आती है, और गुमराही क्या नज़र आती है, हिदायत नज़र आती है। शिर्क इंसान की अकल को ख़त्म कर देता है। तो चनाचे इनके कौम के लोगों ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम से कि हम तो तुम ही को समझ रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम ही नाउजुबिल्ला माजल्ला गुमराह हो गए हो, है ना। इतने सारे माबूद को, 5 5 6 6 माबूद का इनकार करके सिर्फ एक माबूद की इबादत तुम खुद कर रहे हो, तुम ही गुमराह हो। और ये किसने कहा, जो माशरे के बड़े बड़े
जो बड़े बड़े लोग थे। आयत 61 देखिए। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं सारी दुनिया के रब का एक रसूल हूँ। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराह नहीं है, मुझ में कोई भी गुमराही नहीं है। मैं तो क्या हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक रसूल हूँ। आयत 62 देखें। तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते हो। ठीक है, तो रसूल को अल्लाह की तरफ से कुछ बातें मालूम होती हैं, पहुंचाई जाती हैं। जैसे जिब्रील अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बातों की खबर देते थे, कुछ बातें बता देते थे ना। तो रसूलों को अल्लाह की तरफ से कुछ इल्म ज़्यादा पहुंचाया जाता है, ताकि उनको तबलीग का काम करना होता है ना। तो उनको आइनुल यकीन कराया जाता है, और हमें जो कौम होती है तो उनको इल्मुल यकीन कराया जाता है। लेकिन उन्हें जो अम्बिया होते हैं, जो रसूल होते हैं, उनको आइनुल यकीन यानी कि आंखों का देखा के मुशाहिदा कराया जाता है। तो उनका यकीन ताकि बहुत मजबूत और बहुत पक्का हो, और ताकि वो तबलीग बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो। तो नूह अलैहिस्सलाम को ऐसी बातें मालूम थी जो उनकी कौम नहीं जानती थी। आयत 63 देखिए। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे रब की नसीहत आई है, ताकि वो तुम्हें आगाह कर दे और ताकि तुम परहेजगार बनो और तुम पर रहम किया जाए। आयत 64। मगर उन लोगों को मगर उन लोगों ने उनको झुटलाया, यानी नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिया, तो हमने नूह को और उनके साथ कश्ती में सवार थे उन सबको बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें डुबो दिया गया। बेशक वो लोग क्या थे, अंधे थे। तो आंखों की बसारत नहीं थी उनके पास, वो हक नहीं देख सकते थे, वो हक को पहचान नहीं सके। हक से क्या हो गए, बेरा हो गए। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने दोस्तों को ना रोशनी की तरफ लेके जाते हैं। अंधेरों से निकाल ले जाते हैं, कि उनके लिए हिदायत की राहें दरअसल आसान कर दी जाती हैं। और इसके मुकाबले में जो पैगंबरों की मुखालिफत करते हैं और उनके दोस्त तागूत होते हैं ना, क्योंकि शैतान वो होते हैं और उन्हें हिदायत की तरफ आने नहीं देते। हक और बातिल की जो ये जंग है वो शुरू से चली आ रही है। आप देखिए, नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से चली आ रही है। इसमें कामयाब वही होते हैं जो हक को पहचान कर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मानने वाले हैं अल्लाह सुब्हान ताला उनको क्या करते हैं, बचा लेते हैं। और जो इनकार करने वाले होते हैं, अल्लाह रसूल की बात का इनकार करने वालों का हशर क्या होता है, वो गर्क कर दिए जाते हैं। आप देखिए कि समुंदर में इनको गर्क कर दिया गया, और नूह अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को बचा लिया गया। तो हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ी इबरत है कि जो भी अल्लाह की बात मानेगा, अल्लाह का फरमाबरदारी करेगा, तो अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर उनकी हिफाजत फरमाएंगे। और जो लोग इस दुनिया के धोखे में आएंगे तो उनको ऐसे ही गर्क कर दिया जाएगा। तो जो गर्क करने का तरीका है वो कोई भी हो सकता है, कि इंसान अल्लाह की हिदायत के रास्तों को छोड़ करके जब इस दुनिया के जो ग्लैमर्स है, ऐश इशरत है ना, इस दलदल में जब वो फंस जाता है, अपने रब को भूल जाता है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, वो गर्क कर दिया गया है। ठीक है। आयत 65। वैल आदिन आखाहुम हुदा क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून। और आद की कौम और आदि कौम की और उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत ही करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं हो? एक सवालिया अंदाज है और डरावा है कि हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया और उनको इस्लाह कराई, उनकी समझाया उनको कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कौमी आद अरबों की इब्तिदाई नस्ल की एक कौम थी। ठीक है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कम अज़ कम 2000 साल पहले यमन के इलाके हजरमूत के आसपास आबाद थी। ये लोग अपनी जिस्मानी ताकत और पत्थरों को तराशने के में क्या थे, बहुत मशहूर थे। अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसी कौम आज तक नहीं पैदा की। अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको बहुत ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। धीरे धीरे भी दरअसल क्या हुआ, इन्होंने बुत बनाकर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी और अपनी ताकत के घमंड में मुब्तला हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनके पास पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, और उन्होंने अपनी कौम को बड़ी दर्दमंदी से समझाने की कोशिश की। यानी कि ऐसे दर्द भरी पुकार से उनको समझाया,
پکارا اور ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کیا کی تو اور انہوں نے یعنی کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی بھی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے کی بھی تعلیم دی، مگر نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیک جو طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کی بات مانتے ہیں، لیکن جو ضد اور ہٹ دھرم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی، اسے کہتے ہیں سوکھا پڑ گیا نا، کئی سال تک پیداوار نہیں ہوتی، سبزہ نہیں اگتا اور کوئی کھیتی باغبانی کچھ بھی نہیں ہوتی، تو قحط سالی میں مبتلا ہو گئے کئی سال تک۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد بھی دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم نے اپنی بدعمالیوں جو دی ہے، بدعمالیاں جو تم نے کری ہے نا، اگر تم نے اس پر توبہ نہیں کی تو پھر کیا ہوگا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو قوم تھی، قوم کے لوگوں نے ہود علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، اور آخری میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر بھی جو اللہ کا عذاب آ ہی گیا۔ تو یہاں آیت نمبر 65 سے 72 تک کی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 65 to 72 تک کی قوم جو عاد ہے، قوم عاد اور ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جو یہ لوگ جو تھے نا، یہ جو قوم عاد دراصل عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، جو زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی کی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جس طرح وہ لوگ نا جسمانی طور پر بڑے سخت تھے، اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ تم کیا ہو، بے وقوف ہو، نادان ہو، اور جھوٹا بھی قرار دیا، اور ہزار کوششوں کے باوجود راہ راست پر وہ لوگ نہیں آئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا واقعہ آیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور جو تھیں وہ جو ہوائیں تھیں 8 دن اور 7 جو راتیں ہیں مسلسل چلتی رہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہوائیں تھیں وہ 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتی رہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو وہ جو عذاب والی جو ہوائیں تھیں وہ مسلسل 8 دن اور 7 رات مسلسل چلتی رہی، ڈیپ فریزر کر دینے والی وہ ہوائیں تھیں۔ آیت دیکھیں، آیت 66۔ تو ان کو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم نا بے وقوف ہو، اور ہم تو یہ تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کے قوم کے بڑے بڑے، یہاں بھی دیکھیے جیسے نوح علیہ السلام کے جو قوم تھے نا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی، اور یہاں پر بھی یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی جو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو نا ہم جو ہے تم کو بے وقوف نادان سمجھتے ہیں، اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھیں آیت نمبر ہے آیت نمبر 67۔ تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں بے وقوفی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو نا تمام عالم کے جو رب ہے، میں اس کا رسول، یعنی کہ میں پروردگار کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی جو ان کی طرف کوئی بات لے کر آتا ہے، تبلیغ کی بات لے کر آتا ہے، ان کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نادان ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ فارغ، یہ فری وقت والے ہیں، یہ دنیا کمانے میں نہیں لگے ہیں، یہ اپنا سارا ٹائم کس میں لگا رہے ہیں، فضولیات میں لگا رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کتنی عقل مندی کا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب رسولوں کو نہیں چھوڑا تو جو بھی کوئی تبلیغ کرے گا، اللہ کا پیغامات پہنچائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، تو ان کو کیا ایسے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، اس طریقے کے جو معاشرے کے بڑے اور جو ہے نیم فیم والے لوگ ہیں، وہ کیا چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا، ہمیشہ مخالفت اٹھیں گی، اذیتیں تو آئیں گی، کیونکہ جب انبیاء کے ساتھ ہوا تو ایک معمولی سا انسان ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ آنا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کیا کرے، اپنے مقصد پہ ڈٹا رہے، جمع رہے، اور صبر سے کام لے۔ اور جب رسولوں کو بیوقوف کہہ دیا گیا ہے، تو ہم آپ جیسے جو معمولی انسان ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے، تو پھر واقعی میں وہ بھی کہے جائیں گے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کیا 9 سے 10 لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، عجیب بیوقوف لوگ ہیں نا۔ تو کہیں جائے گا، کہنے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو پھر جب قیامت ہوگی اور جب موت واقع ہوگی پتہ چل جائے گا کہ کون بیوقوف تھا اور کون عقل مند تھا۔ آیت 68 دیکھیے، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا نا امانت دار ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور نصیحت کرنے والا ہوں۔ یعنی ہود علیہ السلام نے
یہ باتیں اپنی قوم سے کہیں۔ آیت 69، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہیں تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں آگاہ کر دے، وارن کر دے۔ اور یاد رکھو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا نائب بنایا اور جسمانی طور پر تمہیں بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول جو ہیں، جو پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تاکہ وہ اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اپنی قوم کو، اور چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو قوم ہے وہ اللہ کا شکر گزار کرے۔ تو ان کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ ایک جو ہود علیہ السلام تھے نا، انہی میں کے ایک سادہ سمپل سے انسان تھے، تو انہی میں سے جب ایک شخص چن لیا گیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، تو پھر کیا ہوا، ان سب کو حیرت ہو جاتی تھی، تعجب ہو گیا کہ ہمارا جیسا ایک تو معمولی انسان یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، رسول تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بالکل اسپیشل ہو، وہ جیسے میجیکل جو ہوتے ہیں، ویسے میجیشین ہوتے ہیں، ویسے ان کو ہونا چاہیے، دن کو رات، رات کو دن کر دے، سورج اور چاند کو وہ اپنے تابع کر لے، پہاڑوں کو جو ہے ہیرا موتی جواہرات بنا دے، ایک انگلی کے اشارے سے وہ سب کچھ پوری دنیا ادھر کی ادھر کر دے۔ رسول تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہم کیسے مان لیں ایک معمولی انسان یہ اللہ کا رسول ہے نا؟ یہ تو امپاسبل نہیں ہے، جبکہ ان کو اسی پہ ہی تعجب ہوتا تھا، ایک معمولی انسان ہماری ہی جو نسل سے ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو اسی بات کا حیرت ہوتی تھی۔ اور جو ہود علیہ السلام تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ میں تو تمہاری جیسا معمولی انسان ہوں۔ آپ سوچیں کہ اگر نا یہ بات کس کو پہنچائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کفار قریش کو، اور جو بھی ان کی جیسی جو تھاٹس رکھتے ہیں، جو ان کی گمان ہے، بات ہے، تو ان سب کو بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول کیا ہوتا ہے، ایک معمولی انسان ہی ہوتا ہے، بات پہنچانے کے لیے ایک معمولی انسان کو ہی سلیکشن کیا جاتا ہے، چوز کیا جاتا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ اگر انسانوں کے بیچ اللہ تبارک تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے نا، تو وہ تو کوئی نہ بات سن سکتے تھے، نہ ان کو دیکھ سکتے تھے آنکھوں سے، اور نہ ان کی وہ اتباع کر سکتے تھے۔ یا اگر اللہ تبارک تعالیٰ جناتوں میں سے کسی رسول کو بھیج دیتے، تب بھی جو ہے انسان سب ڈر کے بھاگ جاتے نا، اور وہ ان کو دکھتے بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ کے رسول یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ایک خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ قوم عاد کے بعد ان کو بھیجا گیا تھا، قوم سمود کو، تو لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان کو آ کے پکڑ لیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 70۔ انہوں نے کہا، وہ بولے، کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اکیلے اللہ کی ہم عبادت کریں، اور جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں؟ پھر اگر تم سچے ہو تو جس چیز کی سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا، اسے تم لے آؤ، یعنی تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم اس عذاب کو لے آؤ۔ تو ایک تو ڈرے نہیں، اوپر سے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو نا، وہ چیز تم ہمارے پاس لے ہی آؤ، آج دیکھ لیں گے، نپٹ لیں گے نا۔ اس طریقے سے ان کا یہ بات کرنے کا انداز تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کیا ہم اپنے آبا و اجداد کی اتباع چھوڑ دیں اور تمہارے صرف اکیلے ایک معبود کی ہم اتباع کریں؟ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کو پکاریں، جن کو ہمارے باپ دادا مانتے چلے آئے، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، ایسا تو امپاسبل ہے۔ تو آبا و اجداد کی جو اندھی تقلید ہے نا، وہ آج سے نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے سے ہی تھا، ہر دور میں یہی گمراہی کی کیا ہے، یہی جڑ رہی ہے، یہی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی تھی نا، اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ انہوں نے اختیار کرنے پر ہی مادہ نہیں ہوئے۔ بدقسمتی سے کیا ہے، دراصل مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہی بیماری عام ہے۔ ان کا ہی آج بھی بہت سارے ایک طبقے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں اندھا دھن لگے ہوئے ہیں، اندھا دھن پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بس کہتے ہیں ہماری جو رسمیں ہیں، ریتی رواج ہیں، ان کو ہم کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، ہمارے باپ دادا سے جو رسمیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے باپ دادا سے جو ہے یہ ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد یا باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ دیں؟ تو آبا و اجداد کی پیروی کیا، یہ بات کیا حق ہے کہ دلیل کون سی دلیل ہے، کہاں سے یہ کیسے پتا کہ آبا و اجداد حق پر تھے، سچ پر تھے نا؟ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ تو قرآن اور سنت کیا ہے، اگر آپ کو وہاں سے دلیل مل جاتی ہے تو پھر آبا و اجداد کی پیروی، اندھی تقلید انسان کو کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ آیت 71، انہوں نے کہا کہ تم پر تو تمہاری رب کی طرف سے عذاب اور غضب یقیناً ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے؟
جن کے لیے اللہ نے کوئی صنعت نازل نہیں کی. اچھا تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی کسی کو وہ کیا کہتے تھے, بارش کا دیوتا کہتے تھے, کسی کو روشنی کا دیوتا کہتے تھے, اور کسی کو کیا کہتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہے نا. تو کسی کو آج بھی دیکھیں کہ ہمارے کیا مسلمانوں میں, جیسے غیر مسلموں میں کوئی بارش کا دیوتا ہے, کوئی ہوا کا دیوتا ہے, کوئی اگنی کا دیوتا ہے, کوئی روشنی کا دیوتا ہے, کوئی سورج کا دیوتا ہے. تو اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے, کوئی کسی کو غریب نواز کہتا ہے, کوئی کسی کو غوث اعظم کہتا ہے, کوئی کسی کو داتا القاب دیتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, بات کی پیداوار ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا, ایسا کچھ بھی عمل نہیں کیا ہے. ہر قسم کی جو مشکل کشا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا یا کسی اور کو پکارنا, یہی تو سب سے بڑا شرک ہے. تو کفار مکہ یا مشرکین مکہ ایسا نہیں تھا, اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے. آج افسوس یہی ہے کہ اکثر امت مسلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں, اس کے معنی مفہوم نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اس کو دل سے نہیں قبول کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مشکل کشا, داتا, بن, غریب نواز, غوث اعظم کو بھی شامل کرتے ہیں, یعنی اور شریکوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. آیت 72. پھر ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھ جو تھے انہیں بچا لیا, اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان نہیں لانے والے تھے. ٹھیک ہے, تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے, انہوں نے ان کی بات پہنچائی, پھر قوم نے نہیں مانی, تو پھر کیا ہوا, رزلٹ ہلاک کر دیے گئے. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک قوم تھی اور وہ نافرمانی کر رہی تھی, بس اللہ کا عذاب آ گیا, ایسا نہیں ہوا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے ہر دور میں, ہر وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جو نافرمان قوم ہے نا ان کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے, انبیاء بھیجے, مسلسل کتابیں آئیں, اور اس کے بعد کافی سال تک, 950 سال تک کی بھی انبیاء جو تھے ان کے اندر ان کی اصلاح کے لیے انتظام کرتے رہے. لیکن ضدی اور ہٹ دھرم قوم جب نہیں مانتی, اپنی ضد پر ہٹ دھرمی پر جمی رہتی ہے, تو پھر فیصلہ بھی تو ضروری ہو جاتا ہے نا. آپ اور ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, اپنے بچوں کے بارے میں اگر مثال, چھوٹی سی مثال لے کے دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو نا, ایک کوئی غلط عادت ہے اس کو آپ سمجھا رہے ہیں, ایک دن سمجھایا, 2 دن سمجھایا, 3 دن سمجھایا, 4 دن, پھر 1 مہینہ بھر سمجھایا, پھر بچہ نہیں مانتا نا, پھر کیا ہوتا ہے نا, پھر اس کو سزا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ نا. تو اللہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی پھر انسانوں کا حساب کتاب لینے والے ہیں. آیت 73. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا, اور انہوں نے کہا, اے میرے قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے, یہ اللہ کی اٹھنی ہے اور تمہارے لیے ایک نشانی ہے, تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر چلتی پھرے, اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا, ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا. تو یہاں سے سمود علیہ السلام اور یہاں سے صالح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, اور جو قوم سمود تھی, صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود تھی. تو آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک کی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے, جن کو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا. تو 73 سے 79 تک قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. سمود عربوں کا ایک قبیلہ تھا, اور یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور قوم عاد کے بعد کا تھا, اور ان کا ٹھکانہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں اور اس کے ارد گرد تھا. اور بہت ہی طاقتور لوگ یہ بھی تھے, اور اپنی جسمانی طاقت اور قوت اور بازو کے زور سے وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے مکان بنایا کرتے تھے, اپنے گھر بنایا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ آج چھوٹا سا ایک پتھر ہے, ہم چھری سے یا ایک چھینی ہتھوڑی سے اس کو کیا ہم چھید تک کی نہیں کر سکتے نا. سل بٹے پہ جب اس میں جو داتی کرائی جاتی ہے نا, پہلے زمانے کے لوگ کراتے تھے, چکی پہ داتی کراتے تھے, تو وہاں لوگ جو ہے دوسرے لوگ کرانے جاتے تھے. گھر کی عورتیں بھی نہیں اس کو کر سکتی تھی, یعنی کہ چھینی ہتھوڑی سے اس میں ایک انسان دھار بھی نہیں کر سکتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے کیسے طاقتور قوم تھی کہ پتھروں کو انہوں نے تراشا, اور پتھروں کو یہاں تک کی تراش کر کے اس کے اندر اپنے محلات بنا دیے. تو انہوں نے پتھروں کو تراش کے بڑی بڑی اپنے محل بنا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ہجری میں نا تبوک جاتے ہوئے ان کی بستیوں سے گزرے, تو انہیں جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے. صحیح ہے نا, اور مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
तबूक जाते हुए कौम समूद के घरों के पास रुके तो लोगों ने उनके कुओं का पानी पिया और आटा गूंदकर खाना पकाने लगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी हांडियां उंडेल दो और जो गुना हुआ आटा है वो ऊँटों को खिला दो। फिर वहां से चलकर उस कुएं के पास आए जिससे हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समूद के घरों में दाखिल होने से मना फरमाया और कहा कि मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें अज़ाब में अपनी गिरफ्त में ना ले ले। तो इससे क्या पता चलता है इस हदीस से कि जो अज़ाब वाली जगहें होती हैं, अज़ाब वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे इंसानों को नहीं ठहरना चाहिए, फ़ौरन वहाँ से चला जाए, हट जाए और तेज़ी से वहाँ से निकल जाए। क्योंकि कभी भी वहाँ पे दोबारा अज़ाब आ सकता है। आप देखिए कि इतने साल गुज़र गए, हुँ? आज भी ये एरिये हैं, मौजूद हैं। आज भी इतने 100 साल, कई हज़ार साल पहले की ना 4000 5000 साल पहले के वाक़यात हैं और आप भी अगर सर्च करेंगे पूरी दुनिया डेवलप्ड हो चुकी है, लेकिन ये जो एरिये हैं आज तक की नहीं बसे। आज तक की वो वीरान खंडहरात पड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं बसे? कोई साइंस कोई क्यों नहीं बसा सकी उनको? कोई राजा उनको क्यों नहीं बसा सका ना? क्योंकि ये अल्लाह के अज़ाब वाले एरिये थे, जिन्हें आज जो मुसलमानों को झुठलाते हैं, जो इस्लाम को झुठलाते हैं, तो वो भी तो ज़रा बताएँ कि इन एरिया को कोई भी ऐसी शख्सियत क्यों नहीं बसा सकी, जिसको अल्लाह ने उजाड़ दिया है ना? तो फिर क्या है, वो फिर इसके आगे खामोश हो जाएँगे, इस दलील के आगे। क्योंकि ये अल्लाह की अज़ाब वाली जगह थी ना, अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल कर दिया। वो ज़मीन अब नहीं बच सकती है और ना ही ऐसी जगहों पे इंसान पिकनिक मनाने जाए, रहने जाए, घूमने जाए, टहलने जाए, इबरत लेने जाए और फिर फ़ौरन वहाँ से निकल भी जाए। दरअसल हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम जो थे ना उसी की कौम के एक शरीफ ख़ानदान में से थे, यानी कि हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम उसी कौम के एक शरीफ ख़ानदान में से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। तो उन्होंने अपनी कौम को तमाम अंबिया की तरह तौहीद की दावत दी। लेकिन बहुत कम और बहुत कमज़ोर लोगों ने उनकी बात मानी। जब हज़रत सोहेल अलैहिस्सलाम ने उनको और डराया, मज़ीद डराया, तो अल्लाह ताला का खौफ दिलाया, तो उन्होंने एक निशानी का मुतालबा किया और कहा कि वो निशानी क्या है, एक ऊँटनी हो जो प्रेग्नेंट हो और जो पहाड़ से निकलकर सामने आ जाए, हमारे आँखों के सामने वो भी हो ये सब कुछ। तो चुनांचे ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बहुत ही कम लोग ईमान ले आए और अक्सर ने क्या की, सरकशी की राह इख्तियार कर ली और उस ऊँटनी को यहाँ तक कि कत्ल भी कर दिया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम लोग ना अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। अल्लाह ताला ने उन्हें बुध, जुमेरात और जुम्मा 3 दिन की मोहलत दी। बस हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग ना 3 दिन तक अपने घरों में से फ़ायदा उठा लो। शनिचर के दिन सुबह के वक़्त एक अज़ीम फ़रिश्ते ने उनके दरमियान एक ऐसी चीख मारी कि उनके दिल और उनकी रूहें हिल गईं और उन सब के सब क्या हुए, ख़त्म हो गए, मर गए। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लाशों के दरमियान खड़े होकर कहा कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया था और तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कमी भी नहीं की थी, लेकिन तुम लोगों ने ना अपने खैर ख्वाहों को पसंद नहीं किया। फिर वो वहाँ से चले गए। तो इससे ये बात पता चलता है। फिर एक और हदीस भी हम देख लेते हैं इसके बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग बदर के बाद मुशरिकीन जो मकतूल थे, तो कुरैश के सामने जिनकी लाशें कुएं में डाली गई थी ना, जंग बदर के बाद मकतूलीन यानी कि कत्ल किए हुए जो कुरैश के सामने जब जिनकी जो लाशें जो है कुएं में डाल दी गई थी, यानी कि जो मुशरिकीन मक्का जो मारे गए थे उनकी जो लाशें कुएं में जब डाल दी गई थी, तो ऐसे ही किया था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैरत और ताज्जुब पर हुआ उनको। तो अल्लाह की कसम वो तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह सुन रहे होते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। यानी कि जब जंग बदर का वाक़या हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफ़ार कुरैश के जो मुशरिकीन जंग बदर में मारे गए थे, उन सब की लाशों को कुएं में डाल दिया था और कहा था कि देखो हक जीत गया और बातिल क्या हुआ, नेस्त नाबूद हो गया। तो जो हज़रत उमर बिन खत्ताब थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर वो बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि ये लाशों से कह रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अच्छी तरह से सुन रहे होते हैं। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह वो सुन रहे होते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते, ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान फ़ौत होने के बाद भी क्या होता है, लोगों की आवाज़ें सुन सकता है। तो इसी तरीके से जो सालेह अलैहिस्सलाम थे ना, उन्होंने अपनी कौम को बहुत समझाया और लेकिन कौम जो थी उसने ना माना और क्या-क्या इनकार किया। तो फिर अंजाम क्या होता है कि जब कौम नहीं मानती है और बड़े-बड़े सरदार जो है उनका इनकार करते हैं, फिर कौम ने इनकार किया, तो फिर अल्लाह ने फिर क्या किया, उनके ऊपर ज़बरदस्त अंजाम उनको दिया और उनको हलाक कर डाला। आयत 74। और याद करो जब अल्लाह ने आग के बाद तुम्हें उसका नायाब बनाया और ज़मीन में तुम्हें ठिकाना दिया और तुम उसके समतल मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते हो, तो अल्लाह ताला की नियामतों को याद करो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। आयत 75। तो उनकी कौम के सरदार लोग जो बड़े बड़े बने हुए थे, उन कमज़ोर लोगों
سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت 76 ان تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آیت 77 پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا اور بولے اے صالح ہمیں تو جس چیز کی دھمکی دیتا ہے نا اسے ہم پر لے آ اگر تو حقیقت میں رسولوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی نامعقول ان کی باتیں تھی نا کہ جس چیز سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ ہمارے سامنے لے آئیے، اس عذاب کو سامنے ہمارے لے آئیے۔ آیت 78 دیکھیں تو ان کا ایک تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بھوچال نے آ پکڑا، یعنی کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا تو ان کو ایک بھوچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں پر اوندے پڑے رہ گئے۔ آیت 79 پھر وہ یعنی صالح علیہ السلام اور ان کے یہاں سے جو لوٹے اور کہا کہ اے میری قوم میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور میں نے تمہارا بھلا ہی چاہا لیکن تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں آتے ہیں۔ تو یہ صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا اور صالح علیہ السلام کے واقعے میں ہم سب کے لیے بھی بہت عبرت ہے۔ اور انہوں نے بہت بڑی ڈیمانڈ کی تھی، دراصل کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ جو معجزہ ہے نا اگر آپ سچے رسول ہیں، پہلے تو چیلنج کیا اور نہیں مانا، اور اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ نا اس پہاڑوں کے بیچ سے ایک پریگننٹ اونٹنی لے آئیے۔ تو ایسی جو قوم کے جو ایسے لوگ ہیں نا تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر جب وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، شرط پہ لائے، شرط لگائی کہ اگر آپ اونٹنی نکال دیں گے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ سے ایک پریگننٹ وہ بھی اونٹنی اور لہیم شہیم اونٹنی نکال دیں، اور بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اونٹنی جو ہے ظاہر بھی کر دی، تو وہ اونٹنی کیا ہوئی انہی کے لیے کیا بن گئی، ایک مصیبت بن گئی تھی، کیونکہ وہ اونٹنی جو تھی بہت بڑی اونٹنی تھی، بہت سارا کھانا کھاتی تھی، بہت سارا پانی پیتی تھی، اور ان کے جو جدھر قوم رہتی تھی تو وہاں پر ایک ہی کنواں تھا، تو جس دن یہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی اس دن کنواں کا لیول پانی کا لیول خالی ہو جاتا تھا، باقی سارے پھر جو قوم کے لوگ تھے پیاسے رہ جاتے تھے۔ تو معاوضہ انہوں نے تو مانگا تھا، تو جب اونٹنی ظاہر ہو گئی تو ان کے جو رسول تھے صالح علیہ السلام انہوں نے کہا دیکھو اس اونٹنی کو نا غلط نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، لیکن انہوں نے کیا کیا اس اونٹنی کو یہاں تک کہ قربانی کر ڈالی، مار ڈالا، ختم کر ڈالا اس کو، کیونکہ وہ دراصل ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی، اب یہ تو رہ جاتے تھے پیاسے، تو صالح علیہ السلام نے باری باری بانٹ دی تھی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن سارے قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، اس طریقے سے اس کنویں سے لوگ پانی حاصل کرتے تھے، لیکن ان سے رہا نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا اس اونٹنی کو ختم کر دیا، مار دیا، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب انہوں نے آ پکڑا۔ صحیح ہاتھوں جو الفاظ ہے نا تو سخت چیخ اور زلزلے کے لیے ہے، صحیح ہاتھوں کیا ہے، سخت چیخ، اور رجفہ کیا ہے، زلزلہ، اس سے مراد ہے۔ آیت نمبر 73 میں بتا رہے ہیں، جو آیت نمبر 73 تھا تو اس میں صحیح ہاتھوں کیا ہے، سخت چیخ، اور رجفہ کیا ہوتا ہے، اس سے مراد زلزلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، فریضہ ادا کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے بات نہیں مانی، پھر رزلٹ کیا ہوا، ان کو ہی ختم کر دیا گیا، ان کی قوم کو ہی ختم کر دیا گیا، اور صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو بھیجا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی نہیں کی۔ تو یہاں سے لوط علیہ السلام کا واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 80 سے 84 تک حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کا بیان ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حاران بن آجر کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وادی اردن کی جو بستی سدوم میں انہوں نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی بستی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو تعداد 40 لاکھ تھی، اور کفر اور شرک کے علاوہ وہ ہومو سیکس یعنی لواطت جیسی خبیث ترین اخلاقی بیماری میں مبتلا تھے، جو بیماری ان سے پہلے دنیا میں کسی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جیسے آیت میں ہے نا کہ انہوں نے ایسی بیماری، ان کو ایسی یہ چیز لگ گئی تھی، ایسی یہ خراب خبیث چیز لگی ہوئی تھی کہ دنیا میں تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ قوم لوط سے پہلے دنیا میں کسی مرد نے نہ مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کی تھی، یعنی اس کام کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے، قوم لوط تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو جنم دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 82،
بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ تو یہ جو مکالمہ ہے، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ دنیا والوں میں تم سے پہلے یہ چیز کسی نے بھی نہیں کی، اور تم ایسی چیز سے اپنی خواہشات نفس پورا کرتے ہو، اور اللہ نے تو تمہیں عورتوں کے لیے بنایا ہے نا، مرد کو عورت کے لیے بنایا گیا، اسی سے نسل انسانی کی وقع ہوتی ہے نا، آگے نسلیں بڑھتی ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ مرد مرد کے پاس جاتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ انتم قوم مسرفون، تم لوگ کیا ہو؟ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ تو جو لوط علیہ السلام تھے وہ اپنی قوم کو بہت سمجھاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس مرض سے بھی نجات دلانے کی بہت کوشش کی، یعنی کہ جو ہوم سیکسوالٹی ان کے اندر گھر کر گئی تھی، تو اس سے انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی، ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہ کہا کہ اس بستی سے ہم تمہیں نکال دیتے ہیں، ان کو نکال دینے کی بھی دھمکی دی۔ آیت نمبر 83 دیکھیے۔ آیت 82۔ اور ان کی قوم کا جواب تھا کہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ بولے کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی اس بستی سے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ تو قوم والوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان کی برائی کو چھڑانے کی بہت کوشش کی اور ان کو سمجھایا کہ تم یہ خرابی کرتے ہو، دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم ایسی چیز کرتے ہو جو بالکل فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے نافرمانی ہے، بہت بڑی خباثت ہے۔ جب اپنی قوم کو روکا انہوں نے، تقریباً ان کی جو کوانٹٹی تھی، ان کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 40 لاکھ کے قریب تھی نا، اتنی بڑی تعداد۔ آپ سوچیں کہ ہر شخص وہ یہی چیز کر رہا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے وہ عورتوں کے پاس نہ جا کے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اس میں مزہ بھی آنے لگا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ تفسیری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ دراصل ان کے یہاں جو مہمان آتے تھے، تو یہ مہمانوں کو ہی لوٹ پاٹ کر کے انہی کے ساتھ غلط حرکت کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم لوگ آگے، اور بھی ہے قرآن میں تفصیلی روایات صورتوں میں، تو وہ اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ایسی قوم تھی کہ انہوں نے اپنی جو ان کی طرف جو نبی تھے، انہوں نے ان کو برائی سے جب روکا اور اچھائی کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا انہوں نے بات کہی کہ نا ایسے لوگوں کو نا اپنی بستی سے ہی نکال دینا چاہیے، ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، اور کیا ہے یہ تو اپنے آپ کو بہت پاک صاف بنتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں، تو جب بھی کوئی جو لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی قوم جو ہے ان کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ برائی میں اتنی زیادہ ملوث ہو چکی ہوتی ہے نا، ان کو اچھائی کی جو باتیں ہیں وہ پسند نہیں آتی ہیں، اور وہ برائی کی طرف بالکل ان کی رگ رگ میں سما چکتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت ہے 83۔ پھر ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو چھٹکارا دے دیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو یہ جو ان کی جو بیوی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی، وہ دراصل ان کی جو بیوی ایسی تھی نا کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، لوط علیہ السلام پر وہ ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کے دین پر تھی، اور وہ اپنی قوم کے جو لوگ تھے نا، لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف اکساتی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف اکساتی تھی، اور اشاروں کے ساتھ لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں بھی انہیں وہ خبر دے دیتی تھی۔ تو بتایا تھا نا آپ کو کہ جب جو وہاں پہ مہمان آتے تھے، ان کے جو گاؤں تھا یا جو جگہ تھی سدوم میں، تو وہاں پہ جو مہمان آتے تھے وہ مہمانوں کو ہی پکڑ کے انہی کے ساتھ وہ خبائث والی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے تھے۔ تو گھروں میں جو آنے والے مہمان تک کی وہ نہیں چھوڑتے تھے، تو مہمان جو گھر میں آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی وہ بری باتیں کرتے تھے۔ تو گھر میں آنے والے مہمان کے بارے میں جو خبر دینے والی جو کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی وائف تھی، گھر کے راز کس کو بتانے والی تھی؟ قوم کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، تو انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اس پلاننگ کے بارے میں اپنی بیوی کو نہ بتائیں اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ میں لیں۔ تو ان کی جو بیوی تھی نا وہ دراصل ایمان نہیں لائی تھی اور اپنے قوم کی برائی میں ان کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو وائف تھی ان کو بھی کیا عذاب پانے والوں میں ملوث کر دیا، شامل کر دیا۔ آیت 84 دیکھیے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارشیں برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو وہی ہوتا ہے، ہمیشہ صدیوں سے وہی چیز چلی آ رہی ہے کہ جب
कुफ़ार या मुनाफिकीन या मुशरिकीन या हद से तजावुज़ करने वाली जो कौम होगी, जब भी अपने नबियों की बात नहीं मानेगी और नबी उनको समझाएँगे, उनकी इस्लाह कराएँगे, उनके इस्लाह का इंतज़ाम कराया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने अपने अंबिया की बात नहीं मानी और उनके लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। तो चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुदूम और उनके जो उम्राह जो बस्तियाँ हैं, उस पर आग की बारिश कर दी, ठीक है? सुदूम और उम्राह बस्तियों पर आग की बारिश कर दी, फिर उन्हें उलट दिया और जिससे तमाम के तमाम लोग जो है हलाक हो गए। उसी जगह को आज क्या कहते हैं? इस जगह का नाम आज हम जिसको जानते हैं डेड सी के नाम से बहरे मैयत कहा जाता है उसको, ठीक है? इंग्लिश में डेड सी लोग कहते हैं और उर्दू में बहरे मैयत कहा जाता है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो चंद मोमिन जो बच गए थे, वो अल्लाह के हुक्म से क्या हुए? पहले ही बस्ती से वो बाहर निकल गए थे। फिर वहाँ पे क्या हुआ? अज़ाब आ गया। अज़ाब में सारी कौम क्या हुई? पकड़ ली गई, उसका मुआख़ज़ा हो गया। तो आज बहुत से जो लोग हैं, जो एडवेंचरस टाइप के जो लोग होते हैं, तो वो आज जाते हैं इन जगहों पे। कुछ मोमिनीन भी जाते हैं, कुछ गैर मुशरिकीन लोग भी जाते हैं, जो मुशरिकीन लोग भी जाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या? आप देखिए कि जो मोमिनीन जाते हैं इन जगहों पे अल्लाह की इबरत हासिल करने जाते हैं, नसीहतें हासिल करने जाते हैं ना, और वाक़यात का मुशाहिदा करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था कि फ़ौरन वहाँ से चले भी जाते हैं, पिकनिक नहीं बना के वहाँ पे ठहर जाते हैं ना। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वहाँ पे पिकनिक बनाते हैं, वहाँ पे स्टॉपेज करते हैं, 3 दिन 4 दिन वहाँ पे रहते हैं, अपना सब कुछ वहाँ पे उनका प्रोग्राम होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? कल हम लोग ने हदीस में पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया था कि तुम जब भी अज़ाब की जगहों पर जब आओ ना, तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ, फ़ौरन, क्योंकि कभी भी तुम्हारे ऊपर वो अज़ाब आ सकता है। और अल्लाह तबारक तआला ने उन जगहों को आज तक भी आबाद नहीं किया। तो आज भी बहुत सारे जो लोग होते हैं इन जगहों पर जाते हैं पिकनिक के लिए। आयत और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे अमेरिका है, जैसे आज जो है ना अमेरिका है और यूरोप है, बहुत सी जो कौम है ना, उन्होंने आज हम जिन्स परस्ती को जायज़ करार दे दिया है ना। आप देखिए कि सबने क्या किया है, एक कानून बना दिया, एक लॉ बना दिया है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है ना? और जो ये जो काम करते थे ना, जो अमल कौमी लूत ये जो हरकत करते थे, आज दरअसल क्या है, आप ये सोचिए कि इस चीज़ का आज ये कानून बना दिया गया, हम जिन्स परस्ती का कानून, शादियाँ हो रही हैं, कानून बना दिया गया है। अब ये कानून बन गया है तो फिर क्या होगा, लोग मर्द से मर्द और औरत से औरत शादी कर सकते हैं, है ना? तो कितनी बड़ी बेहयाई है ना? फ़ाहिशा एक कौम ने किया था तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको पूरा गर्क कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, पत्थरों की बारिश कर दी। मुसलसल उन पे पत्थरों की बारिश हुई और यहाँ तक कि उनकी जो ज़मीन थी तलपट कर दी गई। फिर ऊपर से फिर पत्थर अल्लाह ताला ने बरसाए और इतनी बारिश बरसाई कि वो क्या हुआ, सब के सब गर्क कर दिए गए, पत्थरों के बना दिए गए। आप देखिए कितनी बड़ी हिमाकत थी उनकी। और आज क्या है, आज के मुसलमान, आज की कौम, आज के लोग क्या करते हैं, इस तरीके के कि हम जिन्स परस्ती के इन्होंने कानून बनाए हैं। तकरीबन अमेरिका और यूरोप में ना इन लोगों ने क्या बनाए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं ताकि, और जिन्होंने बनाया वो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि इलेक्शन में उनका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए उन्होंने ये कानून बना दिए कि हम तुमको ऐसे कानून देंगे ताकि तुम शादियाँ कर सकते हो आपस में। तो उनको बाकायदा बहुत ज़्यादा वोटिंग में वो जीत भी गए जब उन्होंने ऐसे-ऐसे चारे डाले। और इसीलिए आज वहाँ पे कानून बन गए हैं कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ शादी कर सकते हैं। अब इनकी सारी कोशिशें ये हैं कि मुस्लिम माशरे में भी इस जो है काम को जुर्म ना समझा जाए, बहुत बड़ी चीज़ ना समझी जाए। और सारे ये उनकी यही कोशिश है कि मुसलमान भी इसे क्या करें, इसे बुरा ना समझे। तो अल्लाह तबारक तआला मुसलमानों को हक पे कायम रखे और उनको जिहाद फी सबीलिल्लाह के ज़रिए से कुफ़ार की और अल्लाह ताला से एलानिया बगावत को कुचलने की तौफ़ीक को भी अता फ़रमाए। तो आप देखिए कि आज बहुत कोशिश इनकी है कि जारी है। आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इनको जो गर्क कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, पत्थरों की बारिश कर दी। आप देखिए इनकी दरअसल क्या था, ये जो ये काम कर रहे थे ना, ये बहुत मलऊन काम था। हुँ। इस्लाम की नज़र में लवातत यानी होमोसेक्स एक बहुत बड़ा गुनाह है। हाफिज़ इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में गुनाहों में से सिर्फ शिर्क और ज़िना और लवातत को नजिस और खबीज़ बताया है। एक दूसरी जगह लिखा है कि ज़िना और लवातत की निजासत दूसरी नजासतों से बढ़कर है। इस बीमारी की दुनियावी सज़ा के बारे में अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, हाकिम और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग किसी को लवातत करते हुए पाओ तो फ़ाइल यानी काम करने वाले को, मफ़ऊल यानी काम कराने वाले को, दोनों को कत्ल कर दो। ठीक है? तो दोनों को कत्ल करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लूती को, यानी कि जो ये काम कर रहा है ना, लवातत का जिसने काम किया, तो उसको पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए, उसके बाद उस पर पत्थरों की बारिश की जाएगी, यहाँ तक कि वो मौत के घाट उतार दिया जाए।
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسے رجم یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو۔ بعض دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اس کا حکم زانی کے حکم کے جیسا ہی، یعنی اگر شادی شدہ ہوگا تو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اتنی بڑی اس کی سزا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر مرد عورت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے نا، اکثر جو الٹریٹ جسے کہتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ، جنہیں اسلام کی کوئی نالج نہیں ہے، جنہیں قرآن اور حدیث کا کوئی نالج نہیں ہے، تو وہ اکثر ہسبینڈس لوگ اپنے وائف کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، جس عورت سے وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ جو عمل قوم لوط ہے تو وہ دراصل کیا ہے، وہ ملعون ہے۔ اگر شوہر عورت سے یہ کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ملعون ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یعنی عورتوں کے دبر یعنی پیچھے کے راستے سے اگر خواہش پوری کرنا بھی کیا دراصل ایک لواطت کی قسم ہے، اور ایسا کرنا علماء کے نزدیک کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی کسی کے ذریعے سے کرے، اگر وہ چاہے مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے یا عورت عورت کے ساتھ ایسے ہوم سیکشوالٹی کرتی ہیں، یا عورت مرد کا ایسا جو فطرت کے خلاف جو یہ ہوتا ہے کام، تو پھر دراصل کیا ہے، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بہت بچنے کی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دراصل یہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، جب انسان قرآن اور سنت سے بہت دور ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا کے رنگینیوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا ہی کی جو ہے نا سب کچھ پڑا رہتا ہے، اور ٹی وی فلمیں ڈرامے وغیرہ کے چکروں میں جب پڑا رہے گا تو انسان کیا ہے، بے راہ ہو جاتا ہے، اس کو صحیح غلط اور حق اور باطل میں کوئی سمجھ اور بوجھ بھی نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ ایسے حرکتوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ہوم سیکشوالٹی ہے یا مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جو بھی تعلق ہے نا، وہ اسلام میں دراصل کیا ہے، حرام ہے۔ یعنی فزیکل ریلیشن یہ جو ہے تو اس پر نا تعزیر جاری کی گئی ہے، یعنی قاضی کو اختیار بھی دیا گیا کہ اگر ایسے مجرم پکڑے جائے تو کیا کریں گے وہ۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ بستی کے سب سے اونچی عمارت پر ان کو دونوں کو کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے اور نیچے پھینک دیا جائے، اور اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ تو یہ کس کا فتویٰ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو اجتہاد کی روشنی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جو فطرت سے بالکل ہٹی ہوئی چیز ہے نا۔ تو جب آپ دیکھیں خود ہی آپ غور کریں کہ اب مرد کے پاس چلا گیا، عورتیں بچی، عورتیں کس کے پاس جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر وہ ہر مطلب مرد کے اندر یا عورت کے اندر وہ جنسی خواہشات رکھی ہوتی ہیں، مرد عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر عورت کہاں ہے، کدھر جائے گا؟ پھر وہ کیا جانوروں کے پاس جائے؟ تو وہ تو بالکل ہی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا، آج دیکھا جائے تو جانوروں سے بھی نیچے زیادہ جا کے بالکل لوویسٹ لیول پہ چلا گیا ہے، بالکل لوویسٹ جو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چڑیا ہے، آپ نے چڑیا کو چڑیا کے ساتھ دیکھا ہے نا، ایسا تو نہیں کوئی چڑیا کسی پرندے کے ساتھ چلی جاتی ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہر جانور اپنی فطرت پہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہوا کہ چڑیا فیمیل ساتھ میں رہے، یا آپ دیکھیں کہ جو جیسے ہاتھی ہے، یا ہاتھی کے ساتھ کبھی کسی نے دیکھا ایسا مطلب میل کھاتے ہوئے؟ نہیں نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جانور تک کے اندر کتنی شعور اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی، لیکن انسان کتنا بے شعور ہو گیا ہے، جسے جو جانور کی کیٹیگری سے بھی جا کے نیچے غیر گزرا ہو گیا ہے۔ آج اتنی بڑی جو ہے گناہوں میں لوگ ملوث ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے قانون بنا دیے گئے ہیں نا، تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بتائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج اس دور میں وہ جو دور چل رہا ہے بے حیائی اور فاحشہ کا، ہائی لیول پہ چل رہا ہے، بازار میں ایسے ٹوائز ملتے ہیں، ایسے گڑیاں ہیں، ایسے چیزیں لوگوں نے ایجاد کر دی جن کے ذریعے سے لوگ اپنی خواہشات نفس پورا کرتے ہیں۔ شادی نہیں کرتے ہیں تو بھی کیا کرتے ہیں، وہ خواہشات نفس کو اس طریقے سے ٹوائز کے ذریعے سے، پروڈکٹ کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ایسے کر کے شانت کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا دراصل یہ سب بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اگر اپنے انسان اپنے شرمگاہ کے ساتھ ایسی غلط حرکت کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، تو یہ دراصل کیا، یہ سب گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب گناہ کے کام میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہمارا زبان، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کیا بولیں گی، گواہی دیں گی ہیں۔ تو یہ انگلیاں جو ہیں، آج جو بہت سے لوگ ایسے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے جو شرمگاہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شرمگاہ ہوتی ہیں، انہیں کو ساتھ ایسے کھیل رہے ہوتے، کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بولیں گی اور حساب کتاب ہوگا۔ اور آپ سوچیں کہ اس سے پہلے ہی سب گناہ میں انسان کے لکھ لیا گیا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جیسے بچہ بالغ ہو اس کی فوراً شادی کر دی جائے نا۔ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، کافی ٹائم تک ان کی شادیاں نہیں ہوتی، تو پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے، تو بچے غلط حرکتوں میں، غلط راہوں میں، غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری ذریت کی، کل مومن کل مومنات کے بچوں کی ان تمام فاحشہ، بے حیائی اور برائی سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 85 ہے۔ اور مدین کی اور
ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری پوری کر کے دیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں سدھار کے بعد خرابی نہ پیدا کرو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری بات کیا ہے، حق میں بہتر ہے۔ اب یہاں سے شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک کی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے جو قوم ہے ان لوگوں کا واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، تو جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی نبی بنا کر جو بھیجے، تو مدین قبیلے کا نام تھا، جس کی جو نسبت ہے مدائن بن ابراہیم خلیل کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک شخص تھے، ٹھیک ہے۔ مدین قبیلے کا نام تھا جس کی نسبت مدائن بن ابراہیم خلیل کی طرف تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک شخص تھے۔ ان کے مالک کا نام مدائن بن یشجر بن مدین تھا۔ ان کا شہر حجاز کے راستے میں تھا، تو ان کا جو شہر تھا وہ حجاز کے راستے میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ شرک کے علاوہ دوسری جو سوشل جو گھنونی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، راستوں میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال چھین لیتے تھے، ان سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو یا سننے کے لیے آنا چاہتے بھی تھے تو انہیں وہ راستے میں روک روک کر بہکا دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا اور شرک سے بھی ڈرایا، اور جو دوسری اخلاقی اور اجتماعی بیماریاں تھیں ان میں جو پائی جاتی تھی ان کی بھی برائی بیان کر کے ان سے رک جانے کی بھی ترغیب دلائی۔ تو یہ جو قوم تھی دراصل یہ کیا کرتی تھی، ان کی سب سے پہلی خرابی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم نا لوگوں کا ناپ تول صحیح سے تول کر کے دیا کرو، اور نہ تم ان کی چیزوں میں کمی کر کے دو، اور نہ تم کیا کرو زمین پہ فساد پھیلاؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ کیا تھا، دوسری خرابی جو تھی، خاص جو خرابی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کہ وہ لیتے وقت زیادہ لیتے تھے، اور جب دینا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں کمی کر دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کی اس زیادتی کے خلاف استحاج کرتا تو مل کر اس کی بے عزتی کرتے اور اسے مارتے پیٹتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ہے مارتے پیٹتے اور اس کو ذلیل کر دیتے تھے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم ناپ تول میں ہر حال میں پورا کر کے دیا کرو۔ انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی ہے نا، اسی کے بعد شرک اور بدیانتی اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی برائیوں کے ذریعے سے اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو جو ان کے نبی جو شعیب علیہ السلام تھے نا، انہوں نے ان کو اچھائی کی حکم دیا اور برائی سے ان کو روکا۔ اور پھر کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 میں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا وَكُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دھمکیاں دیا کرو، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے لگو کہ جو ایمان اس پر رکھتا ہو، اور نہ اس راستے کو ٹیڑھا کرنے لگ جاؤ، اور یاد کرو یہ وقت جب کہ تم تھوڑے سے تھے، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو بگاڑ پیدا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ یہ لوگ راستوں پر ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کرتے تھے، اور کبھی ان کا جو سب مال جو ہے اسباب چھین لیتے تھے، جبرن ان سے لے لیتے تھے۔ اگر کوئی شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف مائل نظر آتا تھا تو اسے ہر طرح سے وہ روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اسلام کے احکام میں طرح طرح سے وہ خرابیاں پیدا کرتے تھے، شبہ ڈالا کرتے تھے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جیسا کہ آج کل کے بھی لوگ کام کرنے میں یہی لگے ہوئے ہیں نا، کہ خود مسلمان کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، حکمران ہیں، جو کفار سے متاثر ہو کے اسلام کے احکامات کو کیا کہتے ہیں، وحشیانہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی تھے، اور وہ لوگوں میں شکوک اور شبہات اور شک پیدا کرتے تھے کہ دیکھو جو شعیب علیہ السلام ہے نا، جو دین پر ہیں وہ دراصل کیا ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لوگوں کو غلط بات کی ترغیب دیتے تھے۔ آیت 87، اور اگر تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو اس پر ایمان لایا ہو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، تو صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔
تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا یہ پارا مکمل ہو گیا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ آگے کا جو لیسن ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا